ناظرین، آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہانی اصل کون سی ہے اور جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ کہانی کون سی. دونوں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئی. پہلی کہانی سن لیجئے. میکسیکو کے ایک رکن پارلیمنٹ نے پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر بحث کے دوران اپنے کپڑے اتار دیے. جب اس نے کپڑے اتارے تو کچھ لوگوں نے منہ پھیرا، کچھ اس پہ ہنسے اور کچھ نے اسے برا بھلا کہا. اس رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ آج آپ لوگوں کو میں ننگا نظر آ رہا ہوں اور آپ شرمسار ہو رہے ہیں اور مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس وقت شرمسار کیوں نہیں ہوتے جب آپ کے ووٹر، آپ کے لوگ لباس نہ ملنے کی وجہ سے برہنہ پھر رہے ہیں، جب بچے گلیوں میں جوتے کے بغیر پھرتے ہیں، جب لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور جب لوگ رات کے رہنے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے سو جاتے ہیں. اس وقت ہم سب ننگے ہوتے ہیں. ہم سب کو خود پہ ہنسنا چاہیے، ہم سب کو خود پہ شرمسار ہونا چاہیے. واقعہ ہوا چند دن پہلے کا. بلوچستان کی ایک خاتون ہے گراں ناز نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی. اس ویڈیو میں اس نے بلوچستان اسمبلی میں ایک بااثر سردار کے خلاف گواہی دی اور اس پہ الزام لگایا. وہ صرف رکن اسمبلی نہیں تھا بلکہ صوبائی وزیر بھی ہے، عبدالرحمان کھیتران. خاتون نے الزام لگایا کہ صوبائی وزیر نے اسے، اس کی 2 بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے. وہ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے خاتون کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، اس نے یوں اٹھایا ہوا تھا اور وہ اپیل کر رہی تھی اس ریاست کے ذمہ داروں کو، اس سماج کے ٹھیکیداروں کو اور میڈیا پہ روز کسی سیاستدان کو مظلوم بنا کر پیش کرنے والے مجمع بازوں کو. وہ بتا رہی تھی کہ میری سے جان چھڑاؤ، مجھے رہائی دلاؤ اور میرے بچوں کو بازیاب کراؤ. کسی نے اس خاتون کی اس دہائی پہ توجہ نہ دی اور آج اس خاتون کی اور اس کے 2 بیٹوں کی لاشیں ایک کنویں سے برآمد ہوئی. اس المیے کا، اس سانحے کا ذمہ دار سب ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں. اسمبلی کے اندر آج بلوچستان اسمبلی میں بڑی بات ہوئی. ایک وزیر نے اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا. اسپیکر بڑے مغموم نظر آئے، اظہار افسوس کیا گیا. اور وہ جو وزیر ہے اس نے کیا تعویل پیش کی؟ اس نے تعویل یہ پیش کی کہ جناب میرا جو 4 نمبر والا بیٹا ہے وہ میرے خلاف ہے اور اس بیٹے نے میرے خلاف ایک سازش تیار کی، اس خاتون کو ورغلایا اور میرے خلاف بیان دلوایا، اور یہ جو قتل ہوا ہے یہ بھی میرے اس بیٹے کی کارروائی ہے. یہ اس وزیر کا ریکارڈ پہ ہے بیان جو اس نے میڈیا کے مختلف آؤٹ لیٹس کو دیا. ہمارے قانون کی حیثیت یہ ہے اور پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بستر مرگ پہ کسی کے بارے میں بیان ریکارڈ کروا دے اور بتائے کہ اس کی موت کا ذمہ دار فلاں شخص ہے، تو قانون شہادت کے حوالے سے اسے مجرم سمجھا جاتا ہے جس پہ اس نے الزام لگایا. اس قانون کا اطلاق اگر اس خاتون کے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھائے ہوئے بیان کے حوالے سے کیا جائے تو صوبائی وزیر اس کا قاتل ٹھہرتا ہے. معلوم نہیں کہ وہ قاتل سزا پائے گا یا پھر ہمیں وہ ایک مجید اچکزئی والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی صوبائی وہاں پہ وزیر تھا بلوچستان کا، جس نے سڑک پر کھڑے ایک ٹریفک سارجنٹ کو اپنی گاڑی کے نیچے دے دیا تھا اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا.
اب بھی مظلوم کے اور مقتولوں کے جو خاندان ہیں، اس کا جو مری قبیلہ ہے، وہ ان کی لاشیں اٹھا کے کوئٹہ کی طرف چل رہا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کوئٹہ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے لاشیں رکھ کے احتجاج کریں گے۔ یہ احتجاج وہ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک غریب کا احتجاج اس ملک میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور ایک سردار کے سامنے؟ اب مجھے بتائیے کہ وہ میکسیکو میں جو برہنہ ہو کے پارلیمنٹ کا ممبر بات کر رہا تھا، کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا سارا سماج اسی طرح سے ننگا ہو کے ہمارے سامنے کھڑا ہے؟ نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیں۔